بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ذرا سوچو، آج سے ہزاروں سال پہلے جب نہ کوئی مسجد تھی، نہ کوئی مائکروفون تھا، نہ کوئی اذان کی آواز آتی تھی، تب بھی اللہ کے بندے اپنے رب کے سامنے جھک رہے تھے۔ نماز صرف اسلام کی دین نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قدیم روایت ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اور قیامت تک چلے گی۔ آج ہم بات کریں گے 5 وقت کی نمازیں کہاں سے آئیں، کس نے پہلی بار کون سی نماز پڑھی، شب معراج میں کیا ہوا، اور کیا سچ میں پہلے 50 رکعت ہوتی تھی۔ دوستو، یہ بات دھیان سے سننا، کیونکہ یہ کہانی آپ کو سوچ میں ڈال دے گی۔ بہت لوگ سوچتے ہیں کہ نماز صرف اسلام میں ہے، مگر یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی پر اپنی ایک خاص عبادت نازل کی، اور نماز یعنی اللہ کے سامنے جھکنا یہ ہر امت میں رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کے پہاڑ پر فرمایا، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پالنے میں کہا، مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی گئی جب تک میں زندہ رہوں۔ یعنی نماز کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی ہر امت کے ساتھ کا رشتہ ہے۔ اب آتا ہے سب سے دلچسپ حصہ۔ حدیث اور تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ شب معراج میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے تو وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح حاضر تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کی، تب 3 وقت کی نمازیں پڑھی گئیں، اور روایت میں آتا ہے فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی بار پڑھی۔ وہ جنت سے اترے تو پہلی صبح اندھیروں کے بعد پہلی روشنی دیکھی اور اللہ کا شکر ادا کیا اور فجر کی نماز ادا کی۔ ظہر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی، جس دن اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا اور خلیل اللہ کا درجہ دیا، وہ وقت ظہر کا تھا۔ عصر کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے پہلی بار پڑھی، جب وہ مچھلی کے پیٹ سے نکلے اور روشنی دیکھی تو وہ عصر کا وقت تھا۔ کچھ روایت میں حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے پڑھی، جب ان کی خطا ملی اور وہ اللہ کی طرف لوٹے، وہ مغرب کا وقت تھا اور دن کی آخری روشنی تھی۔ دوستو، کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ عشاء کی نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی، جب وہ فرعون کے ظلم کے بعد اپنی قوم کے لیے دعا کر رہے تھے، وہ رات کا وقت تھا۔ دوستو، ایک بات دھیان رکھنا، یہ روایت تفسیر اور سیرت کی کتابوں سے ماخوذ ہے۔ ان کا ذکر اسکالرز نے کیا ہے، ان پر عمل کا حکم نہیں ہے، مگر یہ اسلام کی روحانی تاریخ کا حصہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس رات کی جس رات کا کوئی مقابلہ نہیں، معراج، 27 رجب کی رات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا اپنے پاس بلایا، 7 آسمان پر، سدرۃ المنتہا تک، وہاں کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا تھا، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھا بنا کسی واسطے کے 50 وقت کی نماز عطا فرمائی۔ 50 رکعت نہیں، 50 وقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے۔ انہوں نے پوچھا، آپ کی امت پر کیا فرض ہوا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 50 وقت کی نماز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، واپس جاؤ، آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی، میں نے اپنی امت بنی اسرائیل کو دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے تو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کم کر دیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، واپس جاؤ۔ یہ سلسلہ چلتا رہا جب تک 5 وقت رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، واپس جاؤ، مگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے شرم آتی ہے اپنے رب سے بار بار مانگنے میں۔ اور تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ 5 وقت ہے، مگر ثواب 50 کا ملے گا۔ سبحان اللہ، صرف 5 وقت، مگر اللہ کا وعدہ ہے ہر نماز کا بدلہ 10 گنا ملے گا۔ یعنی کہ نماز 5 وقت کی پڑھیں گے اور ثواب 50 وقت کی نماز کا ملے گا۔ اب بات کرتے ہیں کون سی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ فجر کی نماز یعنی صبح کی نماز، حدیث میں ہے جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ فجر وہ وقت ہے جب دنیا سوئی ہوتی ہے اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو۔ یہ دن کی شروعات اللہ کے نام سے کرنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ رزق میں برکت ہوتی ہے، دن میں سکون ہوتا ہے، اینزائٹی کم ہوتی ہے۔ دوسری ہے ظہر کی نماز یعنی دوپہر کی نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر کی نماز ایک خاص وقت میں ہوتی ہے جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس کا فائدہ ہے کام میں برکت ہوتی ہے، ذہن میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ پھر ہے عصر کی نماز یعنی شام سے پہلے کی نماز۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھائی ہے، والعصر، یہ وہ وقت ہے جو غافل لوگوں کا وقت ہے، جو عصر پڑھے وہ ہوشیار بندہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کی عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال لٹ گیا۔ اس کا فائدہ یہ ہے بڑی تباہیوں سے حفاظت ہوتی ہے، آخرت میں نجات ملتی ہے۔ پھر آتی ہے مغرب کی نماز یعنی غروب کے وقت کی نماز۔ یہ شکر کا وقت ہے، دن گزرا یعنی اللہ نے نعمت کی توفیق دی، اب شکریہ ادا کرنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے رزق میں وسعت ہوتی ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مغرب کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور آخر میں عشاء کی نماز یعنی رات کی نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء اور فجر منافقوں پر سب سے بھاری ہے، مطلب جو عشاء پڑھے وہ سچا مومن ہے۔ اس کا فائدہ ہے رات کی حفاظت، نیند میں سکون اور فرشتوں کی گواہی۔ یہ 5 نمازیں صرف عبادت نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کی 5 اینکرز ہیں۔ فجر سے آپ کا دن شروع ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، ظہر میں آپ دنیا سے تھوڑا اوپر اٹھتے ہیں، عصر میں آپ ہوشیار رہتے ہیں، مغرب میں شکر ادا کرتے ہیں اور عشاء میں رات اللہ کی حفاظت میں سوتے ہیں۔ 50 بار اللہ نے معافی دی معراج کی رات میں، اور 5 نمازوں میں 50 کا ثواب دے دیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے اور ہم ہیں کہ پھر بھی غافل ہیں۔ اگر یہ ویڈیو ہیلپ فل لگی ہو تو لائک کرو، شیئر کرو اپنے کسی ایسے دوست کے ساتھ جسے نماز کی ضرورت ہے، اور کمنٹ میں بتاؤ کون سی نماز آپ کے لیے سب سے مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلم بھائی بہنوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔